بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف عروان نلوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل میں نے ایک سلسلہ شروع کیا لفافوں کا اور زرد صحافت کا، پیڈ جرنلسٹ اینڈ یلو جرنلزم۔ بڑا اچھا رسپانس آیا، کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ خیر، اعتراض تو زندگی ہر موڑ پر ہے۔ آج اسی سلسلے کو لے کے میں شروع کروں گا۔ کل میں نے بہت سارے نام لیے، آج میں مزید نام لوں گا۔ کچھ میری پچھلی ایک دو اس میں نے کسی انسان کی، کسی صحافی کے بارے میں کہا تھا کہ وہ، میں آج بھی قائم ہوں کہ وہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ لفافہ ہے، پیچھے سے خاندانی طور پہ رئیس ہے۔ لیکن لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں پہ کہا تھا، لیکن یہاں تو وہ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ یا تو کوئی ڈر و خوف ہے، یا کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے۔ یہ بات میں کاشف عباسی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خیر، اب ان بکاؤں میں بات یہ ہے کہ ان کے پاس دولت کہاں سے آئی، کیسے آئی، کیوں کر آئی، یہ تو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہاں، ان کے ماضی میں چلے جائیں، مشرف کے دور پہلے، مشرف کے دور میں، اس کے بعد یہ موٹر سائیکلوں سے اتر کے مرسڈیزوں میں، بی ایم ڈبلیو میں کہاں گئے۔ وہ ویسے ہم اگر کچھ کماتے ہیں، کچھ کہتے ہیں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، مگر ان کے لیے نواز شریف کا اور زرداری کا بہت بڑا کرم ہے۔ جیسے منصور علی خان ہے، وہ 1.5 فٹیا شاہ زیب خانزادہ، پتہ نہیں اس کو خانزادہ کہنا چاہیے، کچھ اور کہنا چاہیے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے پروگرام میں پاکستان کے آزاد کشمیر میں کا حصہ، پاکستان کے نقشے میں سے آزاد کشمیر کا حصہ نکال دیا تھا، اور جو بھونکتا ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے۔ محمد مالک جو پی ٹی وی کا ایم ڈی بھی بنا، آپ دیکھ لیجیے اس کے بعد پی ٹی وی کا کیا حال ہوا۔ آج پی ٹی وی میں کتے بھونکتے ہیں، اس کے اسٹوڈیوز خالی پڑے ہیں۔ یہ ملکی سرمایہ ہیں، یہ جو ادارے ہیں، مگر آج وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تنخواہیں اربوں میں، اخراجات اربوں میں، کام ٹکے گا نہیں، سفارشی اور ان جیسے لوگ بھرے ہوئے ہیں۔ نصرت ملک اور عائشہ خدا بخش، غریدہ یا غلیظہ فاروقی، نجم سیٹھی، منیب فاروقی، موج پیرزادہ۔ تکلیف ہوتی ہے مجھ کو، میں جب ان لوگوں کے نام لے رہا ہوں نا، یہ میرے ملک کے لوگ ہیں، اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، یہیں سے روٹی کھائی ہے، یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں اپنے اپنے چینلوں میں بیٹھ کے، وہ آپ دیکھیے۔ عارف حمید بھٹی، اس کا بس نہیں چلتا، اسکرین میں سے ہاتھ ڈالیں، عمران خان کو اندر کھینچے اور اس کو وہیں جان سے مار دیں۔ فرح سعدیہ، اور بہت سارے۔ بہرحال جیسے جیسے نام مجھے یاد آتے رہیں گے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ وہ ایک عمران خان کے کزن بھی ہیں، انعام اللہ نیازی، اپنے گھر کے جھگڑے، اپنے گھر کے اختلافات، اپنے آپ کو میڈیا پہ آ کے ننگا کرتے ہیں، اس کے خلاف بول کر بولو۔
تم جتنا اس کے خلاف بولو گے اللہ اس کا اتنا ہی ہاتھ پکڑ رہا ہے. اچھا بات میں کہہ رہا ہوں نا، چلو حالانکہ میں ذاتی طور پہ کسی کو بھی نہیں جانتا، دنیا گھوما پھرا ہوں، دیکھتا ہوں، جانتا ہوں، محفلوں میں دیکھا ہے. میں اگر کہتا ہوں تو آپ لوگ کل کہیں گے کہ ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے اور نون لیگ والے کہ نیب اور یہ پگڑیاں اچھالتے ہیں، تو کہہ لیں گے ایک بڈھا اور آ گیا ٹی وی پہ ہماری پگڑیاں اچھال رہے ہیں ہم صحافیوں کی. چلو میں کچھ نہیں کہتا، میں چپ ہو جاتا ہوں. انڈیا کی میڈیا کو کیسے روکو گے؟ وہاں کی جو 4-4 فٹ کی آئٹم اینکرز ہیں، وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں تو کوئی بکاؤ نہیں کہتا. وہ چین سے روز مار کھا رہے ہیں، لیکن ان کا میڈیا اپنی عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے اتنے مار دیے، اس طرح سے ہم جیت رہے ہیں، اور ہم نے یہ کر دیا، اور ہمارا میڈیا کہانیاں بنا کے دنیا کے سامنے پاکستان کا ایک مکروہ چہرہ پیش کرتا ہے. میں نہیں کہتا، انڈیا کا میڈیا کہتا ہے کہ بکاؤ میڈیا پاکستان کا. میں نہیں کہتا، انڈیا کے سیاستدان را کے چیف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ پاکستانی میڈیا دے رہا ہے. میں نہیں کہتا یہ انڈیا کا میڈیا اور انڈیا کے سیاستدان بی جے پی کے اور انڈیا کے را کے وہ کہتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ ہے نواز شریف پہ، وہ کہتے ہیں. میں نہیں کہتا انڈیا کا میڈیا، انڈیا کے سیاستدان را کے ایجنٹ جو ان کے ہیں چیف، وہ کہتے ہیں یہ کتوں کو خرید لو، یہ بکا ہوئے ہیں، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کچھ بھی کام کر لیں گے. وہ جو انڈیا کا ایک میجر ہے، کیا نام اس کا، گورو آریہ، وہ کہتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1000-2000 کروڑ خرچ کرو اور ان سے سارے کام کرا لو. یہاں تکلیف ہوتی، یہاں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے میڈیا کے، ہمارے ان بچوں کا دنیا میں اتنا نام ہے کہ یہ بکاؤ لوگ ہیں، ان کو خرید لو. تھوڑے سے پیسے پھینکو ان کے آگے اور دیکھو یہ اپنے ملک کو کیسے بیچتے ہیں. کسی کے پاس چڑیا ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اس ملک کے خلاف استعمال ہوگا. مجھے دنیا میں ایک میڈیا بتا دیں جو اپنے ملک، اپنی افواج، اپنے اداروں کے خلاف بولے. ایک ملک نہیں بتا سکتا کوئی بھی. پاکستان سے کمایا، پاکستان سے کھایا، پاکستان سے بنایا، لوٹا، ملک سے باہر جا کے بیٹھ گئے، کسی چینل پہ نوکری کری اور وہاں سے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا. اللہ غنی. اب اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو تو غلط نہیں ہوگا. اس ملک کو تو کچھ نہیں ہونا، اس ملک کے ہمدردوں کے ساتھ کچھ نہیں ہو، اداروں کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہونا، افواج پاکستان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن تم لوگوں کے ساتھ ضرور کچھ ہوگا. ضروری نہیں کوئی دوسرا آ کے مارے پکڑے، اللہ کی طرف سے بھی مار پڑتی ہے. فالج ہو گئے 10 سال پڑے ہوئے ہو، لکوا ہو گیا، منہ ٹیڑھا ہو گیا، پڑے ہوئے ہو، کینسر ہو گیا، پڑے ہوئے ہو، ایڈز ہو گئی، پڑے ہوئے ہو، بہت کچھ ہو سکتا ہے. اس کا ایک نظام ہے. اولاد خراب ہو گئی، میری تو دعا ہے، میں تو ہر نماز میں اور وظیفے کے بعد یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جن کی یہ تعریفیں کر رہے ہیں، جن کے حق میں بول رہے ہیں، ان کی اولادیں ایسی ہی دینا، ان کو بہویں بھی ایسی ہی دینا، ان کی بیٹیاں بھی ایسے ہی گھروں میں بیانا، کیونکہ یہ معتبر لوگ ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں. میں بڑی عزت کرتا تھا، میں نے اپنے 2-3 ویڈیو میں کہا بھی، ذکر بھی کیا کہ کاشف عباسی
جھوٹ بول جاتا ہے. اس کی بیوی مہر وہ اپنے میاں کے سامنے بھی بولتی ہے, لیکن دکھ ہوا مجھے جب پتا چلا کہ وہ جاتی عمرہ جا کے سزا یافتہ عورت کا انٹرویو لے رہی ہے, اس سے بات کر رہی ہے, باہر آ کے اس کی تعریف کر رہی ہے. کین یو امیجن؟ سوچ سکتے ہو مہر بخاری صاحبہ کتنی سزا یافتہ عورتوں کے گھر جا کے آپ نے انٹرویو لیا ہے, جن میں سے اکثر بے گناہ ہوں گی. سسرالیوں نے پھنسا دیا ہوگا, عاشق نے پھنسا دیا ہوگا, شوہر نے پھنسا دیا ہوگا, جائیداد کے چکر میں بہن بھائیوں نے پھنسا دیا ہوگا. ان کا تو کبھی انٹرویو نہیں لیا مہر بخاری. مگر شیر کی بچی کو چیتی ضرور کہہ دیا. وہ شیر جو بھگوڑا ہے, جس کے پیروں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے, اس کی بیٹی کا جا کے انٹرویو پہلے جا کے منصور علی خان نے لیا, پھر انہوں نے لے لیا, پھر باہر آ کے تعریف کرتی ہیں. سزا یافتہ عورت ہے, کرمنل ہے, ریکگنائز کرمنل, دستخط شدہ کرمنل ہے, اس کا انٹرویو لیا جا رہا ہے. اس کی باتیں ٹی وی پہ کی جاتی ہیں. کیا بچوں کو کیا سکھانے کی کوشش کیا دی؟ چوری کرو, ڈاکہ مارو, گھر سے بھاگ جاؤ, جو کرنا ہے کرو, ہم ہیں نا میڈیا والے, تم کو عزت دلوائیں گے, تم کو مسلط کریں گے اس قوم کے اوپر. یہ ہے عذاب الہی, اس کو کہتے ہیں عذاب الہی. عذاب الہی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر پہ بجلی گر گئی تو عذاب الہی, نہیں, وہ تو ایک ہے, حادثہ ہے, ہو گیا, یہ عذاب الہی ہے. یہ وہ ناسور ہے جو پوری ملک کو گمراہ کر رہی ہے. ایک اور اینکر ہے ٹی وی کی, عزت کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, کل بھی کروں گا, عورت ہے. سوچتا تھا کہ پڑھی لکھی ہے, سنجیدہ ہے, گفتگو اچھی ہے, اس کی گفتار میں وزن ہے. اب وہ بھی سعدیہ افضال صاحبہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. دنیا کو نواز شریف, شہباز شریف, زرداری, بلاول, ان کی کرپشن نظر آ رہی, ان میڈیا والوں کو ان کی کرپشن نظر نہیں آ رہی ہے. انہوں نے جو 40-50 سالوں میں جو گل کھلائے, اس کا حساب کوئی نہیں مانگ رہا. ہر ٹکے کا اینکر میڈیا میں بیٹھ کے عمران خان سے حساب مانگ رہا ہے. حساب دو 2 سال کا. وہ کیا حساب دے 2 سال کا؟ اگر حلال کھایا ہوتا تو یہاں سے پھر آواز تھوڑی نکلتی, گلے سے, ادھر سے نکلتی دل سے, کہ کس چیز کا حساب. وہ آ جاتے ہیں کارٹون ٹی وی پہ, میڈیا کے سامنے بیٹھ, اور میڈیا والے بھی ان سے جناب جو سوالات کرتے ہیں, کسی میں یہ مجال نہیں ہوتی کہ جی یہ کراچی میں اتنی بارش آ گئی, اتنا طوفان آ گیا, لوگ برباد ہو گئے, نسلیں لگ جائیں گی ان کو سیدھی کرنے میں. بلاول کدھر ہے؟ آدھا دھورا, وہ کوئی نہیں پوچھے گا. پوچھنے کی ہمت جو نہیں ہے. نوکر ہیں, خاندانی نوکر, غلام ابن غلام, گموت صاف کرنے والے. یہ ان کی طاقت کیسے, ان کی اوقات کیا جو یہ پوچھ لے؟ مجال نہیں ان کی. ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے 70 سال کے, 75 سال کے بڈھے جو قبروں میں جانے کے لیے تیار ہیں, مگر اس کے پیچھے کھڑے ہو کے سوال نہیں کر سکتے, آنکھوں میں آنکھ ڈال کے پوچھ نہیں سکتے کدھر حساب دو. وہ کوئی حساب نہیں دے گا. چیف منسٹر کہتا ہے 10 ارب ڈالر دے دو, ہم چند سالوں میں کراچی کی شکل بدل دیں گے. تم نے کافی بدل لی. میڈیا والے کہتے ہیں ٹھیک ہے, ان کو رہنا چاہیے, ان کے پاس سے لفافے آتے ہیں, پیسے آتے ہیں, اب موٹر سائیکل سے اتر کے کالی مرسیڈیز میں آ گئے, بی ایم ڈبلیو میں آ گئے. یہ لوگ اچھے ہیں, ان کو رہنا چاہیے. کبھی تو کوئی ایسا انسان آئے گا نا جو کھڑا ہوگا. مجھے آج بھی خان صاحب سے بہت امید ہے. صرف پاور استعمال کرنے کی بات ہے. دنیا میں کسی بھی ملک میں
آپ اس کے میڈیا پہ بیٹھ کے اس کے اپنے ملک کا شہری ذرا بکواس کر کے دکھا دے، انڈیا میں کر کے دکھا دے، بنگلہ دیش میں کر کے دکھا دے، بھوٹان میں کر کے دکھا دے، نیپال میں کر کے دکھا دے، سعودی عرب ان کو تو چھوڑ ہی دے نا، وہاں تو خیر آپ کو ہوا بھی خارج کرنے کی اجازت لینی پڑتی ہے، جہاں جس کو آپ کہتے ہیں نا فریڈم آف اسپیچ، انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، اٹلی میں، روم، اسپین میں، وہاں پہ بھی آپ نہیں بول سکتے جتنا آپ یہاں بھوکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو فریڈم آف اسپیچ نہیں، آپ کو مادر پدر آزادی ملی ہوئی ہے، دنیا میں کہیں نہیں ملتی. میں کہتا ہوں پابندی لگاؤ، بلکہ عوام بھی کہتی کہ پابندی لگاؤ، ان کی زبانوں کو کھینچو، لگام دو. تم نے پاکستان کو تماشا بنا کے رکھ دیا. اتنی سی بھی غیرت نہیں کسی میں، اتنی سی بھی. برابر بٹھا لیں گے یہ جتنے اینکروں کے میں نے نام لیے، یہ سب برابر بٹھائیں گے. طلال چودھری کو اور یہ پتہ نہیں کس کس کو بٹھائیں گے، اور سب کرمنل ہیں، ہارڈ کور کرمنل، سب ڈسکوالیفائی ہونے کے، کچھ ہو گئے کچھ ہو جائیں گے، مگر ان کو عزت سے بٹھائی جاتی ہے، بٹھایا جاتا ہے ان کو عزت سے. منصفین بھی نہیں بولتے. میرا ایک چھوٹا سا ایک پیغام ہے منصفین کو، اس عمر میں مجھے خوف تو نہیں ہے کوئی، نہ سزا کا نہ کسی چیز کا، پھر بھی میں احترام سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ میں اور اس میڈیا والوں میں کوئی فرق ہے. نیوزی لینڈ میں ایک حادثہ ہوا، ایک گورے نے مسجد میں فائرنگ کی، 57-58 لوگوں کو مار دیا. 1 سال میں فیصلہ ہوا، اور نیوزی لینڈ کی تاریخ کا بدترین فیصلہ، یعنی تاریخ کا سب سے برا فیصلہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ دن کی روشنی ساری زندگی نہیں دے سکتا، پیرول میں باہر نہیں آ سکتا، اس کی ضمانت نہیں ہو سکتی، وہ اپیل نہیں کر سکتا. یہ ہے کفر کا فیصلہ. جہاں پہ اسلام نہیں ہے، جہاں پہ مسلمان نہیں ہے مگر اسلام ہے، اس ملکوں میں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے مگر اسلام ہے. فیصلہ ہوا ڈنکے کی چوٹ پہ ہوا. ہمارے یہاں ماڈل ٹاؤن کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. دنیا نے دیکھا، لائیو ٹی وی کوریج ہوئی، مگر کچھ نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں. چلو مرنے دو سالوں کو، بعد میں یہ کہیں گے نا مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود. کل فیصلہ آپ کا بھی ہوگا اوپر، اور ہو سکتا ہے وہ نیچے فیصلہ کر دے، ہوگا. میڈیا کے بارے میں مجھے کہنا تو بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں نا اندرونی طور پہ، ضمیر کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. کچھ رشتوں کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے، بہو بیٹیاں سن رہی ہوتی ہیں، بچے سن رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بہت سارا خیال کرنا پڑ رہا ہے. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا عزت ہے پوری دنیا میں. ٹکے ٹکے پہ بکنے والے صافی، میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں. آپ کے آقا جو آپ کو پیسے دیتے ہیں، وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں ان کی اوقات یہ ہے. میں نہیں. ہاں کہیں مجھے مل جاؤ گے محفل میں تو قسم ہے خدا کی چپ نہیں بیٹھوں گا. اس محفل میں تم کو ننگا کر دوں گا. اس امید مت رہنا کہ میں ہوا کے جھونکے سے لڑکھڑا جاؤں گا، نہ، ایسا نہیں ہے. دعا کرنا کہ کسی محفل میں میرا آمنا سامنا نہ ہو. کچھ جو مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات مانیں گے کہ اگر کسی محفل میں، کسی دعوت میں، کسی پبلک پلیس میں میرا تمہارا سامنا ہو گیا تو چاہے وہ میری زندگی کا آخری دن ہو، میں اپنا کام پورا کروں گا. ہاتھوں سے نہیں کروں گا، زبان سے کروں گا، تاکہ دنیا سنے اور دیکھے. میں تو ہر بچے کو، ہر ایک کو کہتا ہوں نا سوشل بائیک آؤٹ، اور انشاءاللہ وہ ہوگا.
کل میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، ان صحافیوں کے نام لوں گا جن کا میں احترام کرتا ہوں، جن کا دنیا احترام کرتی ہے. ان سے اختلاف ہونا وہ ایک الگ بات ہے. بہت ساروں کو اختلاف ہے، ان صحافیوں کو بھی اختلاف ہے، عوام سے، قوم سے ہے، مگر یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ملک دشمن نہیں ہے، وہ لفافے لینے والوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن میں اپنے طور پہ کل ان کے نام لے کے ان اچھے لوگوں کو بھی میں سامنے لاؤں گا. اس میں سے کچھ بہت پرانے سینئر بھی ہیں، کچھ ابھرتے ہوئے بھی ہیں. آج جن کے نام رہ گئے، برائی کم سے کم منہ پہ آنی چاہیے. ویسے اچھا ہے جن بنوسوں کے نام رہ گئے. جتنے مجھے یاد تھے، جو آتے گئے دماغ میں بتا دے گئے. کل میں انشاءاللہ اصل صحافی اور اصل صحافت کی بات کروں گا. یہ ٹکے ٹکے کے 1.5 فٹے ان کی بات نہیں کروں گا. کل میں اچھی اچھی باتیں ان کے بارے میں باتیں کروں. آخری میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں گا. میں روز صبح ٹویٹ بھی کرتا ہوں. میری ٹویٹ پہلی ہوتی ہے سلام، دعا اور کوئی ایک اچھی بات بتاتا ہوں. میں وہاں سے بھی شروع کرتا ہوں. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جیسے زندگی میں دکھ، تکلیف، درد نہ دیکھا ہو. سب دیکھتی ہیں، اور اکثر ہم تھوڑا ہونے کے بعد گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہونا بھی چاہیے، انسان ہے، وہ فرشتے تو ہے نہیں. اور جن کے آگے ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اور ہم فوراً مدد کے لیے اپنے قریبی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، یا دائیں بائیں ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو اپنی مجبوری بتاتے ہیں کہ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں. وہ ہماری مجبوری سنتے ہیں، پھر وہ اپنی مجبوری بھی بتاتے ہیں. دینے مدد کرنے سے پہلے اپنی مجبوری بھی بتاتے ہیں. آپ سے وعدہ لیتے ہیں، آپ سے وقت لیتے ہیں. وہ جو لمحے ہوتے، وہ جو وقت کے تلوار ہوتی، وہ ہر وقت آپ کے سر پہ لٹکتی رہتی ہے. وہ بیچ میں آپ کی خیریت بھی پوچھتے رہتے ہیں. اپنی تسلی کرتے ہیں کہ بندہ زندہ ہے، میں نے جو چیز میں نے اس کو دی مجھے واپس مل جائے گی. میرے بچوں، یہ جو گزر گیا دور، یہ گزر گیا. تو وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہے، کسی سے بھی مت مانگو، اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگو. تمہاری مجبوریاں ہو سکتی ہیں، اس کی کوئی مجبوری نہیں، نہ دینے کی، نہ کچھ سوال کی، نہ وقت کی پابندی کی، کسی چیز کی مجبوری نہیں. وہ دے گا تو بے حساب دے گا. بندے کا دیا گنا جا سکتا ہے، اللہ کا دیا سنبھالا نہیں جاتا. تو جب مانگو اس سے مانگو، بے حساب مانگو. اپنی حیثیت سے مت مانگنا، اس کی شان کے حساب سے مانگنا. دیکھو دیتا ہے، اور ضرور دیتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. اپنی دعاؤں میں، محبت میں، پیار میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں، بہت ساری محبت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اگر کل زندگی رہی تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.